بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونا نخورند گوشت دارند گویند امید بہ کے خوردہ۔ دون کا معنی ہوتا ہے کمینہ آدمی، اور دونا یہ اسی کی جمع ہے، کمینے لوگ۔ نخورند نہیں کھاتے ہیں، گوشت دارند اور کان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کمینے لوگ کھاتے نہیں ہیں، جمع کرتے ہیں۔ گوشت دارند اور کان رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف کان رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے جمع کیے ہوئے مال کی تعریف کریں اور انہیں اچھا لگے۔ گویند یہ کمینے لوگ کہتے ہیں امید بہ کے خوردہ، جمع کر کے، مال جمع کر کے امید رکھنا یہ بہتر ہے اس سے کہ خوردہ کے کھا لیا جائے، یعنی کھانے سے بہتر ہے جمع کر کے اس کی امید رکھنا۔ روزے بینی بکام دشمن، زر ماندہ و خاک سار مردہ۔ روزے کسی دن، بینی تو دیکھے گا، بکام دشمن دشمن کا انجام، کام کا معنی انجام۔ ایک دن تو دشمن کا انجام دیکھے گا، دشمن سے مراد وہی کمینے لوگ۔ زر ماندہ و خاک سار مردہ، کہ ان کا یہ زر مال و دولت ماندہ رہ جائے گی، وہ خاکسار مردہ، اور وہ کمینہ خاکسار جو ہے گھٹیا مردہ وہ مر جائے گا۔ تو ایک دن دیکھے گا دشمن کا انجام کہ دولت رکھی رہ جائے گی اور وہ خاکسار کمینہ مر جائے گا۔ شیخ سعدی نے یہ درس دیا کہ مال کو جمع رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، سمجھداری۔ فرماتے ہیں ہر کے بر زیر دستاں نبخ شاید، بجور زبردستاں گرفتار آید۔ فرماتے کہ ہر کے جو شخص بر زیر دستاں، بر کا معنی پر، زیر دستاں، زیر کا معنی نیچے، زیر دستاں کا معنی ہوتا ہے کمزور لوگ۔ زیر دست یعنی نیچے ہاتھ والے، یعنی کمزور لوگ۔ اب وہ نیچے ہاتھ کوئی لغوی معنی مراد نہیں ہوگا، کمزور لوگ۔ اور زبردستاں جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے طاقتور اور ظالم لوگ۔ فرماتے ہیں ہر کے بر زیر دستاں نبخشاید، بخشاید فعل مضارع بخشیدن سے، نبخشاید نہیں بخشتا ہے یعنی رحم نہیں کھاتا۔ ہر کے بر زیر دستاں نبخشاید، جو کمزوروں پر رحم نہیں کھاتا ہے، بجور زبردستاں گرفتار آید، تو وہ ظالموں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ گرفتار آ جاتا ہے یعنی گرفتار ہو جاتا ہے۔ مثنوی، دو شعر والے نظم۔ فرماتے نہ ہر بازو کے دروے قوت ہست، بمردی عاجزاں را بشکنت دست، ضعیفاں را مکن بر دل گزندے، کہ درمانی بجور زور مندے۔ نہ ہر کے بازو کے دروے قوت است، نہ ہر کے نہیں نہ ہر نہیں بازو کے، نہ ہر کا معنی ہر وہ شخص، نہ ہر اس شخص کو نہیں چاہیے، بازو ہر بازو جس کے پاس بازو ہو، بازو کا مطلب طاقتور، جس کے پاس بازو ہو، کہ دروے قوت است، کہ جس کے اندر قوت ہے۔ کیا نہیں چاہیے؟ بمردی، کہ اپنی جواں مردی اور اپنی بہادری اور طاقت سے، آجزاں را بشکنت دست،
बशिकनत दस्त, आजिजा कमजोरों को बशिकनत तोड़ दे दस्त हाथ। क्या मतलब? शेख सादी फरमाते हैं, न हर बाजू के दरवे कुव्वत است, वो बाजू जिसके अंदर कुव्वत व ताकत है, यानी ताकतवर बाजू को नहीं चाहिए बमर्दी के अपनी जवा मर्दी और अपनी ताकत के जरिए से आजिजा रा बशिकनत दस्त, आजिज और कमजोर लोगों को के हाथ को तोड़ दे। तो किसी ताकतवर बाजू को ये नहीं चाहिए कि अपनी मजबूती की वजह से वो आजिजों के हाथ को तोड़ दे। ज़ईफा रा मकुन बर दिल गुजंदे के दरमानी बजोरे जोर मंदे। ज़ईफा कमजोर लोग, रा को मकुन मत कर, बर दिल दिल पर, गुजंदे तकलीफ दे। शेख सादी फरमाते हैं, ज़ईफों को उनके दिल को तकलीफ मत पहुंचा। ज़ईफा रा मकुन बर दिल गुजंदे, कि जो दिल शिकस्ता लोग हैं उनके दिल पर, उन कमजोर लोगों के दिल पर तू तकलीफ मत पहुंचा। कि दरमानी बजोरे जोर मंदे, जोर मंदे ताकतवर, जोर का माना जुल्म, दरमानी रह जाएगा तू पड़ा हुआ या गिरफ्तार हो जाएगा। शेख सादी फरमाते, ज़ईफा रा मकुन बर दिल गुजंदे, कमजोरों को उनके दिल पर तकलीफ मत पहुंचा। कि दरमानी बजोरे जोर मंदे, कि तू भी किसी जोरमंद और ताकतवर के जुल्म में फंस कर रह जाएगा। हिकायत, दरवेशे ब मुनाजात दरमी गुफ्त, या रब बरबदा रहमत कुन। दरवेशे एक दुर्वेश, एक फकीर, ब मुनाजात दुआओं में, मुनाजात में, दर मी गुफ्त कह रहा था, या रब ऐ मेरे रब, बरबदा बुरों पर, रहमत कुन रहमत कर, कि बर नेका खुद रहमत कर दई, कि तूने नेकों पर खुद रहमत की है। कि मर ईशा रा नेक आफरी दई, कि इन लोगों को तूने नेक पैदा किया है। यानी एक दुर्वेश अपने मुनाजात में कह रहा था, दुआओं में कह रहा था, अल्लाह तू बुरों पर रहमत फरमा दे, क्योंकि तूने खुद ही अच्छे लोगों पर रहमत फरमा दी है। अब अच्छे लोगों पर रहमत क्या फरमाई है? फरमाते हैं कि मर ईशा रा नेक आफरी दई, कि इन लोगों को तूने खासकर नेक पैदा किया है। तो जब उनको नेक पैदा किया, यही तेरी उनके ऊपर रहमत है। तो ये बुरे लोग जो कि नेक नहीं है, इन पर भी तू रहमत फरमा दे, यानी इनको भी नेक बना दे। हिकमत, समझदारी की बात। आकिल चू खिलाफे दरमया आयद, खिलाफे दरमया आयद बजोहद व चू सुलह बीनत लंगर बनहद। आकिल का माना अक्लमंद, चू खिलाफ जब, चू का माना जब, खिलाफ का माना इख्तिलाफ, दरमिया आयत दरमियान बीच में, आयत आता है। जब अक्लमंद किसी इख्तिलाफ के बीच में आता है, यानी जब ऐसे लोगों के बीच में आता है जिनमें इख्तिलाफ हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, जब अक्लमंद इख्तिलाफ के बीच में आता है, बजहद तो वो कोशिश करता है। किसकी कोशिश करता है? निकलने की, यानी वहां से निकल लेता है। वह चू सुलह बीनत, और जब वो सुलह देखता है कि आपस में लोग मोहब्बत और मुरब्बत से रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, यही है सुलह। चू सुलह बीनत, जब सुलह देखता है, लंगर बनहद, लंगर का माना लंगर डाल देना, यानी इसका लंगर बदअंदाज होना बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? लंगर डाल देना है, रुक जाना, ठहर जाना। लंगर बनहद तो वो ठहर जाता है, रुक जाता है वही। कि आजा सलामत बरकिनार अस्त, के उस जगह पर सलामती
کے کنارے پر ہے وہ. برکنار است, برکنار کا مطلب سلامتی والا ہے یا سلامتی سے ہمکنار ہے. کہ آجا سلامت برکنار است, کیونکہ اس جگہ پر جہاں پر سلامتی اور صلح ہوتی ہے وہاں پر سلامتی اور امن و سکون فراہم ہوتا ہے. وَإِیجا حلاوت درمیاں. اچھا, برکنار کا معنی یہاں پر دور کا ہے. آجا سلامت برکنار. شیخ سعدی اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف دیکھتا ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے, اور لوگوں کے درمیان صلح دیکھتا ہے تو وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, لنگر بنہت لنگر ڈال دیتا ہے, یعنی رک جاتا ہے. وجہ بتا رہے ہیں آجا سلامت برکنار است, اس جگہ پر یعنی جہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے وہاں پر سلامتی برکنار ہے یعنی دور ہے. وَإِیجا حلاوت درمیان, اور جہاں پر صلح ہے یہاں پر سب کے بیچ میں حلاوت اور شیرینی ہے, محبت ہے. حلاوت کا معنی شیرینی, حکمت. مقام را سہ شش می باید و لیکن سہ یک برمی آید. مقامر کا معنی ہوتا ہے جوا باز. مقامر را سہ شش, سہ شش ایک کھیل کی چال ہوتی ہے. تو سہ کا معنی 3, شش کا معنی 6, 6 تیاں 18, یعنی 18 جو ہے وہاں پر ایک چال ہوتی ہے جیتنے کی, اور 3 کی جو چال ہوتی ہے وہ ہارنے کی ہوتی ہے. تو شیخ سعدی اسی کو فرماتے مقام را سہ شش می باید, جوا باز کو جیتنے کے لیے سہ شش چاہیے, یعنی سہ شش چال چاہیے, یعنی 18 والی چال چاہیے. وہ لیکن سہ یک برمی آیت, لیکن سہ یک یعنی 3 والی جو چال ہے برمی آیت وہ باہر لے آتی ہے, یعنی وہ اس برمی آیت کا مطلب یہاں پر وہ ہار جاتا ہے. سہ چال پر تیسری چال سہ یک چال پر برمی آیت وہ ہار جاتا ہے, یعنی جیتنے کے لیے اس کو 18 یعنی سہ شش والی یعنی 18 والی چال چاہیے, اور ہارنے کے لیے سہ یک سے یعنی تیسری چال سے وہ ہار جاتا ہے, برمی آیت باہر نکل جاتا ہے. بیت. ہزار بار چراگاہ خوشتر از میدان و لیک اسب ندارت بدست خیش عنا. 1000 بار, 1000 مرتبہ. چراگاہ کا مطلب جہاں پر جانور چرتے ہوں. خوشتر بہتر, از میدان سے. و لیک یہ لیکن کا مخفف ہے, لیکن. اسب ندارت, اسب کا معنی گھوڑا, ندارت نہیں رکھتا ہے. بدست خیش اپنے ہاتھ میں, عنا کا معنی باگڈور. شیخ سعدی اس شعر سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے گھوڑا ہوتا ہے, اگر وہ میدان میں اس کو دوڑایا جائے تو دوڑانے سے زیادہ اسے پسندیدہ کیا ہوتا ہے, چراگاہ میں اس کو چرایا جائے. تو چراگاہ گھوڑے کے لیے میدان کارزار کے بنسبت 1000 درجہ بہتر ہوتی ہے. اب جب 1000 درجہ چراگاہ بہتر ہوتی ہے تو کون سا گھوڑا ایسا ہے کہ جو چراگاہ میں نہیں جانا چاہے. لیکن کہتے ہیں کہ گھوڑے کی جو باگڈور ہوتی ہے وہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ جدھر چاہے چلا جائے, بلکہ وہ مجبور ہوتا ہے. اس لیے اپنے دل کی جو اس کو پسندیدہ ہے وہاں پر وہ نہیں جا پاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی مجبوری میں اپنی دل کی چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا اور دل کی چیزوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے, اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اس کو. ٹھیک ہے, لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں 1000 بار چراگاہ خوشتر از میدان, چراگاہ میدان سے 1000 مرتبہ 1000 گنا بہتر ہے. وہ لیکن اسب ندارت بدست خیش عنا, لیکن گھوڑا اپنے ہاتھ میں باگڈور نہیں رکھتا ہے. حکایت. اول کسے کے علم برجامہ کرد و انگشتری در دستے چپ جمشید بود. اول کسے پہلا شخص کہ بر علم بر جامہ کرد, کہ علم کا معنی ہے پہچان, مراد ہے یہاں پر نقش و نگار. برجامہ کپڑے پر, کرد کیا.
व अंगुश्तरी, अंगुश्तरी का माना अंगूठी, दरदस्त हाथ में, चुप का माना होता है बायां, दस्ते चुप बायां हाथ। जमशेद बूद, ये जमशेद एक बादशाह का नाम है। शेख सादी फरमाते हैं कि सबसे पहले कपड़ों पर नक्शो निगार करने वाला शख्स, सबसे पहला वो शख्स जिसने कपड़ों पर नक्शो निगार किया, अव्वल कसे के अलम बर जामा कर, सबसे पहला वो शख्स जिसने कपड़े पर नक्शो निगार किया। वह अंगुश्तरी दर दस्ते चुप, जमशेद बूद, और अंगूठी को अपने बाएं हाथ में सबसे पहले जिसने पहना, जमशेद बूद, वो बादशाह जमशेद था। यानी सबसे पहले कपड़ों पर नक्शो निगार करना जिसने किया और अंगूठी को बाएं हाथ में पहना, वो कौन था? जमशेद बूद, वो जमशेद था। गुफ्तंदश चिरा जीनत बचुप दादी, के फजीलत रास्त रास्त गुफ्त रास्त जीनत रास्ती तमामस्त। गुफ्तंदश लोगों ने जमशेद से कहा, चिरा जीनत, जीनत का माना खूबी, फजीलत, चिरा क्यों कर, जीनत बचुप दादी, तू बाएं हाथ को जीनत और फजीलत देता है। यानी तू बाएं हाथ में अंगूठी पहनकर बाएं हाथ को सीधे हाथ पर तू फजीलत क्यों देता है? कि फजीलत रा अस्त, फजीलत रास्त रा अस्त, रास्त का माना सीधा हाथ और रा को अस्त है, कि फजीलत रास्त रा अस्त, के फजीलत तो सीधे हाथ को है। गुफ्त, तो उसने जवाब में कहा, रास्त रा जीनते रास्ती तमामस्त, सीधे हाथ को तो सीधे हाथ होना ही फजीलत के लिए काफी है। जीनत का माना यहां फजीलत, रास्ती सीधे हाथ होना, तमाम काफी, अस्त है, सीधे हाथ को तो सीधे हाथ होना ही, होने ही की फजीलत काफी है। फरीदून गुफ्त नक्काशाने चीन रा, के पैरामूने खरगाहश बदोजनद। फरीदून एक बादशाह का एक का नाम है। फरीदून गुफ्त, फरीदून ने कहा, किससे कहा? नक्काशाने चीन रा, नक्शो निगार करने, चीन के नक्शो निगार करने वाले को फरीदून ने कहा, क्या कहा? कि पैरामूने खरगाहश बदोजंद। पैरामून का माना होता है हवारी लोग होते ना, जो इर्द गिर्द अतराफ मान लो, किनारे, हर चार जानिब के जो किनारे होते हैं किसी भी चीज के, वो अतराफ कहलाते हैं। पैरामून का माना वही अतराफ। खरगाह का माना होता है खेमा, और शीन उसमें लग गई उसके माना में। बदोजनत यानी दोष करते हैं, यानी किसी चीज को बना दे। अब माना होगा, फरीदून गुफ्त नक्काशाने चीन रा, फरीदून ने चीन के नक्काशों से कहा, क्या कहा? कि पैरामूने खरगाहश बदोजनद, के खेमा के चारों तरफ, खेमा के उसके खेमा के चारों तरफ नक्शो निगार कर दो। बदोजनद नक्शो निगार कर दो। बदारा नेकदार ऐ मर्दे होशियार, कि नेका खुद बुजुर्ग व नेक रोजंद। बदारा बुरों को, नेकदार अच्छा जान, अच्छा रख, बुरे लोगों को अजीज और प्यारा और अच्छा रख, ऐ मर्दे होशियार, ऐ समझदार आदमी।
اے سمجھدار آدمی بروں کو اچھا رکھ، پیارا رکھ، کہ نیکاں خود بزرگ و نیک روزند، نیک رو زند، بلکہ زند نہیں ہے، زند ہے، کہ نیکاں خود بزرگ و نیک رو زند، کہ نیک لوگ تو خود ہی بزرگ اور خود ہی نیک ہیں، نیک رو ہے، نیک رو کا مطلب اچھے چہرے والے، کہ نیک لوگ تو خود ہی بزرگ اور اچھے اور نیک ہیں۔ حکایت: بزرگ را پرسیدند کہ چندی فضیلت کے دست راست خاتم در انگشت چپ چرامی کنند۔ بزرگ را پرسیدند، ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا، بزرگ را پرسیدند، ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ چندی فضیلت، کہ اتنی فضیلت کہ دست راست کے سیدھے ہاتھ کو راست ہے، خاتم در انگشت چپ، تو خاتم کا معنی انگوٹھی، انگوٹھی در انگشت چپ بائیں ہاتھ میں، چرامی کنند کیوں لوگ کرتے ہیں، یعنی کیوں پہنتے ہیں؟ یعنی ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ داہنے ہاتھ کو اتنی فضیلت ہے تو انگوٹھی بائیں ہاتھ میں لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ گفت، تو اس بزرگ نے جواب دیا، کہا، نہ دانی، تو نہیں جانتا کہ اہل فضیلت ہمیشہ محروم باشند، کہ فضیلت والے لوگ تو، فضیلت والے تو ہمیشہ محروم باشند، محروم رہتے ہیں۔ شعر: آنکھ حظ آفرید و روزی سخت، یا فضیلت ہمی دہد یا بخت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، وہ ذات حظ آفرید جس نے قسمت کو پیدا کیا، حظ کا معنی قسمت ہے، اور حصہ بھی ہو سکتا ہے، حظ کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے، وہ روزی اور روزی کو پیدا کیا، وہ سخت اور ناراضگی کو بھی پیدا کیا ہے، سخت کا معنی ناراضگی۔ آنکھ حظ آفرید و روزی سخت، وہ ذات جس نے روزی اور قسمت اور نصیبہ سب پیدا کیا، یا فضیلت ہمی دہد یا بخت، یا تو وہ فضیلت دے دیتا ہے یا بخت یا نصیبہ دے دیتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ہماری قسمتیں پیدا کی اور فضیلتیں پیدا کی، روزی پیدا کی، تو اس کے وہ یا تو ہمیں فضیلت دیتا ہے، یعنی علم و شرف سے نوازتا ہے، تو ہمارے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ قسمت سے نوازتا ہے تو ہمارے پاس دولت بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں، آنکھ حظ آفرید و روزی سخت، وہ ذات جس نے قسمت کو پیدا کیا اور روزی وغیرہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، یا فضیلت ہمی دہد یا بخت، یا تو وہ فضیلت دیتا ہے یا نصیبہ۔ حکمت: نصیحت پادشاہ مسلم کسے را است، کہ بیم سر ندارت یا امید سر۔ مسلم کا معنی درست، صحیح۔ نصیحت پادشاہ، بادشاہوں کو نصیحت کرنا، مسلم کسے راست، اس آدمی کو درست ہے، اچھا ہے، یعنی بادشاہ کو نصیحت کرنا اس آدمی کے لیے اچھا ہے کہ بیم سر ندارت، کہ وہ اپنے سر میں خوف نہ رکھے، یا امید زر، یا مال و دولت کی امید، یعنی جو شخص مال و دولت کا لالچ نہ رکھتا ہو اور اپنے دل و دماغ میں خوف نہ رکھتا ہو، ایسے لوگوں کا بادشاہوں کو نصیحت کرنا اچھا ہے۔ موحد چے در پائے ریزی زرش، چے شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد زکس، بری است بنیاد توحید و بس۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، موحد توحید کرنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا،
چھ در پائے ریزی، کیا ہے اس کے لیے، در پائے اس کے پیر میں، ریزی چھڑک دے، زرش اس کا سونا۔ چھ شمشیر ہندی نہیں، کیا ہندوستانی تیز تلوار تو رکھ دے، بر سرش اس کے سر پر۔ کیا مطلب؟ یہ تو لغوی معنی ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک اللہ کو ماننے والا آدمی، اس کے لیے چاہو اس کے پیروں پر تم مال و دولت اور زر کو نچھاور کر دو، یا اس کے سر پر ہندوستانی تیز تلوار رکھ دو، دونوں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ یعنی نہ ہی وہ مال و دولت کی طرف توجہ کرتا ہے کہ اس کے پیروں پر اگر مال و دولت ڈال دو تب بھی اس کے لیے برابر، کچھ نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے یہ۔ ایسے ہی اگر اس کے سر پر کاٹنے کے لیے ہندوستانی تلوار بھی رکھ دو گے تب بھی اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ فرماتے موحد چے در پائے ریزی زرش، موحد کے لیے اور اللہ کو ایک ماننے والے کے لیے برابر ہے کہ چاہے آپ اس کے پیر میں ریزی زرش اس کے سونے کو نچھاور کر دیں۔ چے شمشیر ہندی نہیں برسرش، اور یہ بھی برابر ہے کہ اس کے سر پر ہندوستانی تیز تلوار رکھ دے۔ امید و ہراسش نباشد زکس، اسے کسی آدمی سے نہ امید ہوتی ہے اور نہ ہی کسی آدمی سے ہراس ہوتا ہے، یعنی خوف ہوتا ہے۔ اسے کسی آدمی سے نہ امید ہوتی ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ بری است بنیاد توحید و بس، اسی پر ہے توحید کی بنیاد اور بس۔ ٹھیک ہے، اسی پر ہے توحید کی بنیاد اور بس۔ حکمت شاہ از بہر دفع ستمگاراں است و شہنا برائے خونخاراں۔ شاہ کا معنی بادشاہ، از بہر دفع ستمگاراں، ستمگار ظلم کرنے والا، ستمگارانہ ستمگاران بہت سارے لوگ ظلم کرنے والے، جمع ہے۔ بادشاہ ظالموں کے ظلم کرنے والوں کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ شاہ از بہر دفع ستمگاراں است، بادشاہ ستمگاروں کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ وہ شہنا برائے خون خاراں، شہنا کا معنی یہاں پر کوتوال، اور کوتوال خونخوار یعنی قاتل، خونخوار یعنی قاتلوں کے لیے ہے، اور کوتوال قاتلوں کے لیے ہے۔ وقاضی مصلحت جو تراراں، اور قاضی جو کہ مصلحت تلاش کرنے والا، مصلحت جو مصلحت تلاش کرنے والا، اور مصلحت تلاش کرنے والا قاضی ترارا کس کے لیے ہے؟ تراروں کے لیے، ترار کی جمع ترارا، ترار کے لیے ہے۔ ترار کا مطلب جیب کتروں کے لیے، یعنی چوروں کے لیے۔ اور قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، مصلحت کو جاننے والا ہوتا ہے، مصلحت کو تلاش کرنے والا ہوتا ہے، ترارا، تو وہ ترار یعنی جیب کتروں کے لیے ہوتا ہے۔ ہرگز دو خصم بحق راضی نہ روند پیش قاضی، کبھی بھی دو جھگڑنے والے لوگ، دو خصم آپس میں جھگڑنے والے، دونوں آپس میں جھگڑنے والے ایک دوسرے کے خصم کہلاتے ہیں۔ ہرگز دو خصم، ہرگز دو آپس میں جھگڑنے والے لوگ بحق، حق کسی حق پر راضی نہ روند، ایک حق پر راضی نہیں رہتے ہیں پیش قاضی، قاضی کے سامنے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قاضی کے پاس دو لوگ آپس میں جھگڑنے والے اگر پہنچے تو کسی ایک سچ پر وہ دونوں باقی نہیں رہتے، کیونکہ اگر کسی ایک سچ پر دونوں راضی اگر ہو جائیں، کسی حق پر دونوں راضی ہو جائیں تو ان میں جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ جھگڑا ہوا ہے، اس کا مطلب دونوں ایک حق پر راضی نہیں ہوئے۔ فرماتے ہرگز دو خصم بحق راضی نہ روند، ہرگز دو آپس میں جھگڑنے والے
حق پر راضی نہیں ہوتے ہیں پیش قاضی کے سامنے. ٹھیک ہے.